بسم اللہ الرحمن الرحیم 26ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الاحقاف، احقاف ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ عقید توحید کو نقلی اور عقلی دلیل کے ذریعے ثابت کیا جا رہا ہے۔ عقلی دلیل پہلے کی، ذرا یہ بتاؤ جن کو تم خدا مان رہے ہو، کیا انہوں نے زمین کی کوئی چیز بنائی، کوئی زمین کا حصہ بنایا؟ آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اور نقلی دلیل اس کے بعد مانگی، کوئی کتاب لے آؤ جس میں کسی آسمانی کتاب میں شرک کا ذکر ہو، بتوں کے خدا ہونے کا ذکر ہو، کسی پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ ارے اللہ پر کوئی چیز گھڑنا تو بہت خطرے کی بات ہے۔ اللہ کی طرف جو آدمی دنیا میں کوئی چیز گھڑتا ہے، اللہ اس کو دنیا ہی میں رسوا کرتے ہیں۔ آپ کہیں اگر میں نے یہ کام کیا تو تم مجھے اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکو گے۔ نبی کو اللہ نے دنیا میں بھی بڑی عزتیں دیں۔ یہ واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی نے نہیں گھڑا۔ پھر اہل کتاب کے لوگ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اہل کتاب کے بڑے علماء حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ، کہ یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام اور یہ نبی سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، انسان کو تلقین ہے کہ والدین چاہے کافر کیوں نہ ہوں حسن سلوک کریں، کافر والدین سے بھی ادب کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی نہ کریں۔ اس کے بعد نیک اولاد کا ذکر ہے کہ وہ نیک اولاد جب جوان ہوتی ہے، 40 سال کو پہنچتی ہے، وہ اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ مجھے نعمتوں کا شکر دے دیجئے اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے دیجئے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے نیک عمل ہم قبول کرتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کے لیے جنتیں ہیں۔ پھر دوسری اولاد کا ذکر ہے۔ دوسری اولاد وہ ہے کہ جب والدین یا ان کے رشتہ دار ان کو تلقین کرتے ہیں خیر کے کام کی اور دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے تم پر تف ہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ایسے ادارے جو دینی تربیت سے اور دینی تعلیم سے دور ہیں، جو بچے پڑھ کر جوان ہوتے ہیں وہ اپنے والدین ہی کو بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ انہیں دین کی بات کوئی بتائی یا سمجھائی جائے، بجائے اس کا کہ اثر لیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اور جیسے قرآن کہہ رہا اف لکما، والدین کو کہتے ہیں تف ہے، تم مجھے یہ باتیں بتا رہے ہو جن کا کوئی امکان ہی نہیں ہے دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت بہت ضروری ہے۔ پھر ایک اہم بات، قرآن کہتے ہیں کافروں کو کہہ دیا جائے گا قیامت کے دن اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جو مزے اڑانے تھے دنیا میں اڑا لیے، اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں ان نعمتوں کے بعد 2 کیفیتیں آنی چاہیے، ایک شکر کی، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور ایک خوف ڈر بھی ہونا چاہیے۔ ڈر اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں نہ مل رہا ہو۔ اللہ والے اس آیت کو دیکھ کر روتے تھے اور کہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی نبی ہیں۔ اہل طائف کو آپ تبلیغ کر کے واپس مکہ تشریف لائے تو مقام نخلہ پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اس موقع پر جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزری، ایک دوسرے کو خاموش کرا کر قرآن سننے کے لیے رک گئے، اسلام لے آئے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ پھر اپنی قوم کے لیے داعی بنے۔ قوم کو جا کر کہا یا قومنا انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک عظیم الشان کتاب قرآن سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان کے وفود آئے اور اسلام لاتے رہے۔ آگے اللہ نبی کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں۔ سورہ محمد، اس سورت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا تذکرہ ہے۔ کافروں نے 2 کام کیے، خود بھی کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا۔ قرآن کہتا ہے اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ مؤمنین ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دعوت کا کام کیا، اللہ نے گناہ معاف کیے اور ان کے دلوں اور احوال کی بھی اصلاح کی۔ اس کے بعد جنگ کے نتیجے میں جو صورتحال ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جنگ میں کافروں کو قتل کرنا چاہیے، اور جو قید ہو جائیں ان کے بارے میں حکم دیا گیا،
ان کو اگر مصلحت ہو تو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، خطرہ نہیں ہے ان سے کہیں، اور یہ ہو کہ بھائی اچھے اثرات ہوں گے تو خیر سگالی کے جذبات کے طور پر چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اور ایک صورت یہ فدیہ لے کر آزاد کریں۔ فدیے کی ایک شکل یہ کہ پیسے لیے جائیں ان سے، اور ایک شکل قیدیوں کا تبادلہ کہ مسلمان قیدی ہمارے حوالے کرو، ہم تمہارے قیدی تمہیں دیں گے۔ دو اور بھی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کافروں کو قتل ہی کر دیا جائے قیدیوں کو اگر ان سے شدید خطرہ ہو، اور ایک صورت یہ کہ غلام اور لونڈی بنا لیا جائے۔ اسلام غلام لونڈی بنانے کی غیر معمولی تلقین نہیں کرتا، اصل یہ کہ یہ سلسلہ پہلے سے جاری ہے۔ اسلام نے تو اس میں اصلاحات کی کہ وہ بے سہارا نہ رہیں، وہ کہا ان کو غلام لونڈی بناؤ، اور پھر ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، ان پہ زیادتی کرنے سے منع کیا۔ جنت کی چار نہروں کا آگے تذکرہ ہے، ایک صاف ستھرا پانی بالکل، دوسرا دودھ کی نہر جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا، تیسرا شراب کی نہر جس میں بڑی لذت ہوگی، کڑوا پن نہیں ہوگا، کوئی بو نہیں ہوگی، اور چوتھی بات شہد کی نہر جو بالکل صاف ستھری ہوگی۔ جنت میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ کھانا پینا ہوگا وہ لذت کے لیے ہوگا۔ دنیا میں ہم کھاتے پیتے ہیں بھوک پیاس مٹانے کے لیے، جنت میں مزے اڑانے کے لیے سب کچھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ کافروں کا تذکرہ ہے، شریعت سے روکتے ہیں اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے اگر تم نبی کی اطاعت سے اعراض کرو گے اللہ دوسری قوم لے آئیں گے۔ یاد رکھیے دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے اور اس کے دین کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ ہم سے دین کا کوئی کام لے تو ہمیں اس پر اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سورۃ الفتح، اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ صحابہ کے ساتھ آپ عمرہ کر رہے ہیں، چنانچہ 6 ہجری میں آپ روانہ ہوئے، لیکن مشرکین نے رکاوٹ ڈالی۔ حدیبیہ مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور آپ مجبور ہوئے واپس جانے پر۔ صلح ہو گئی تھی، صحابہ کو خیال ہوا، بعض صحابہ کو، کہ یہ تو صلح ہو گئی، بظاہر ہماری ناکامی ہو رہی ہے، ہمیں عمرہ کیے بغیر واپس جانا پڑ رہا ہے، ہم تو دب گئے حالانکہ ہم حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس میں خوشخبری ہے اللہ نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کر دی ہے، یہ صلح بہت بڑی فتح کا ذریعہ بنے گی۔ ایسا ہی ہوا، 2 سال بعد مکہ فتح ہو گیا، تقریباً 10,000 صحابہ 2 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، 10,000 افراد، حالانکہ صلح کے موقع پر تقریباً 1,500 افراد تھے، اب 10,000 افراد ہیں، مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اور اس طرح قریش کے سرداران بھی دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کریں گے۔ علماء نے کہا کہ نبی تو معصوم ہیں، یہاں ذم کا مطلب یہ ہے ایسے کام جو بظاہر جائز ہیں، صحیح ہیں، لیکن اس سے بہتر کوئی اور پہلو ہے تو اللہ نے کہا ہم نے وہ بھی معاف کر دیا اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جو کم درجے کا تھا اگرچہ جائز تھا۔ پھر قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے شہید کیا۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کے لیے اور یہ اطلاع دینے کے لیے بھیجا تھا کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے، لڑنے نہیں آئے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے جان نثاروں سے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں، یہ درخت کے نیچے ہوئی تھی، اور حضور نے جو بیعت تھی اللہ کہہ رہے ہیں یہ اصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس آیت سے بیعت کی مشروعیت معلوم ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ سے جہاد کی بیعت لی تھی کہ ہم مرتے دم تک جہاد کریں گے۔ ایک بیعت وہ ہے جو حضور نے ایمان و اسلام پر صحابہ سے لی ہے، ایک بیعت اور اللہ کے نبی نے جو لی وہ ہے اصلاح کے لیے، شریعت پر استقامت کے لیے، نماز روزے کی پابندی، گناہوں سے بچنے اور اپنی اصلاح کے لیے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، اور بزرگان دین یہی بیعت لیا کرتے ہیں، تصوف کے اندر یہی بیعت ہوتی ہے۔ یہ بیعت فرض واجب تو نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ جب کوئی کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے پر چلوں گا اور شریعت پر چلوں گا، نفس پرستی سے بچوں گا، تو اللہ اس کی برکت سے آگے کی منزلیں آسان کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے بلکہ اس سے مقصد اپنی اصلاح ہے۔ ان صحابہ نے
درخت کے نیچے بیعت کی تو اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گئے، ان کو رضا کا پروانہ مل گیا، اسی لیے اس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، اور یہ دین اللہ سارے دینوں پر غالب کریں گے۔ اسلام دلیل کے اعتبار سے یاد رکھیے قیامت تک غالب ہے، کوئی دلیل میں حقانیت میں اسلام پر غالب نہیں آ سکتا، اور مادی طاقت میں بھی ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے۔ آج جو مسلمان مغلوب ہیں، شکست کھا رہے ہیں، معاذ اللہ یہ اسلام کی کمزوری نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی اپنی کمزوری ہے۔ مسلمان اسلام پر عمل کریں گے تو آج بھی مسلمان غالب ہوں گے۔ پھر صحابہ کا تعارف کرایا، قرآن کہتے جو نبی کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، اور رکوع سجدے میں ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں ہر وقت اللہ کے فضل اور اس کی خوشی رضا کے طالب ہوتے ہیں، یعنی جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہرے پر نشانات پڑ گئے، اور ان کے اوصاف تورات میں اور انجیل میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور کسان جس طرح لہلہاتی ہوئی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو بالکل اسی طرح یہاں بھی یہی حال ہے۔ دوسرے لوگ جلتے ہیں تو بالکل یہی بات ہے کہ کافروں کا دل اس سے جلتا ہے، دوسرے کسان کسی کی کھیتی کو دیکھ کر جلتے ہیں، یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سورۃ الحجرات، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائشی حجروں کے پیچھے سے آپ کو آواز دینے سے منع کیا گیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ قبیلہ تمیم کا وفد آیا، اور بنو تمیم کے وفد میں امیر کون ہوگا اس سے متعلق مشورہ ہوا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ تکرار سی ہو گئی، ذرا ایک بات میں اختلاف ہوا، آواز اونچی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہ کرو، نبی کے سامنے کوئی بات خود سے نہ کہو، اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازیں بلند نہ کرو نبی کی آواز سے، نہ بلند آواز سے بات کرو ورنہ اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ علماء نے کہا کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ہے۔ آج بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روضے پر حاضر ہوں، بہت ہلکی آواز سے سلام پڑھنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، وہاں شور نہیں کرنا چاہیے، بے ادبی گستاخی سے بچنا چاہیے، یہ خطرے کی بات ہے۔ اور صحابہ کرام نے تو اس میں اتنی احتیاط کی، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایسے بات کرتے تھے جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہے، اتنے زیادہ ڈر گئے۔ اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کے لیے بشارت ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا اور خالص کر لیا۔ قرآن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی برا آدمی آپ کے پاس کوئی خبر لائے تو فتبینوا، تحقیق کر لو، بغیر تحقیق کے خبر آگے چلانی نہیں چاہیے، بسا اوقات اس سے بڑے مفاسد اور بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر بھی بہت سی بے تکی باتیں بغیر تحقیق کے پھیل جاتی ہیں، چاہے وہ دین کی ہوں یا دنیا کی۔ اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن صحابہ کی اور صفات بیان کر رہا ہے کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان محبوب بنا دیا، ان کے دلوں میں ایمان مزین کر دیا، کفر، گندگیاں، ناپاکیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے ان کو ناپسند کر دی، ان چیزوں سے طبعی نفرت ہے۔ یاد رکھیے ایمان جب کامل ہوتا ہے تو اس کی نشانی ہوتی ہے، اچھے کام محبوب ہو جاتے ہیں، برے چیزوں سے طبعی بیزاری ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ معاشرے میں، قبیلے میں، خاندان میں کوئی لڑائی فتنہ ہو تو آپس میں صلح کرا دو، اور اگر کوئی بغاوت کرے یعنی زیادتی کسی کی ہو اس کو سمجھاؤ، وہ نہ مانے تو پھر جو زیادتی کرے اس سے قتال کرو، اور اس کو امیر اور حاکم کی اطاعت پر مجبور کرو۔ مسلمان آپس میں بھائی ان کے درمیان صلح کرایا کرو۔ اس کے بعد چند اصول بتائے معاشرے کو جوڑنے کے۔ پہلی بات، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ مرد نہ عورت، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کیا وہ تم سے بہتر ہو۔ کسی پر برے عیب جوئی مت کرو، اور برے القاب سے کسی کو مت پکارو، نہ طعنہ دو نہ برے القاب سے پکارو۔
پھر فرمایا بدگمانی سے بچو، بہت سی بدگمانیاں گناہ ہیں، بسا اوقات بدگمانی بڑے بڑے فتنے پیدا کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا ٹوہ میں نہ لگو، جس چیز کے بارے میں آپ کو کوئی خبر نہیں ہے اس کے بارے میں ایسے ہی پیچھے لگنا، یا جس سے آپ کا تعلق نہیں ہے وہ معلومات لینا، کسی کے عیوب کو ریدنا، یہ سب منع ہے۔ اور آخری بات غیبت نہ کرو، غیبت کرنا ایسے جیسے مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، یہ تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ زنا کو آدمی گناہ سمجھتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور غیبت کو تو گناہ بھی نہیں سمجھتا، اس لیے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کر رکھیں۔ آج معاشرے میں یہ گناہ بہت عام ہو رہا ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ سورہ قاف عقیدہ آخرت کو دلائل سے ثابت کیا۔ منکرین نے اعتراض کیا تھا، منکرین آخرت نے، مر کر ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے جسم کے تمام حصوں کو مٹی کھا جائے گی، وہ دوبارہ کیسے جمع ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں زمین جن حصوں کو کھا جاتی ہے ہمیں معلوم ہے، ایک ایک ذرہ جو مٹی میں مل گیا انسان کے جسم کا، اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کے پاس قدرت بھی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ انسان کا اعمال نامہ بطور حجت اللہ کی طرف سے انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور دنیا میں دو فرشتے مقرر ہیں، ایک دائیں کندھے پر ایک بائیں کندھے پر، جو کام انسان کرتا ہے، ما یلفظ من قول، جو بات نکالتا ہے، یہ جو کام کرتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، یہ لکھ لیتے ہیں۔ اور وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی سختی آ ہی گئی، یعنی ایک وقت آئے گا ہر انسان پر موت کی سختی آئے گی، نزع آئے گا، دنیا کی ساری لذتیں وہ بھول جائے گا۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اسی سے تم بھاگتے تھے، بچنا چاہتے تھے، سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد پھر قیامت کے احوال، اور کہا جائے گا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، سارے پردے ہٹ گئے، آج تو نگاہیں بہت تیز ہیں، ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہر چیز کا اقرار ہے۔ اور اس وقت کو بھی یاد رکھو، اللہ جہنم سے پوچھیں گے تمہارا پیٹ بھر گیا گناہ گاروں سے، انسانوں سے؟ وہ کہیں گے حل من مزید، کیا اور ہے؟ اور مانگے گی۔ ایک خوف طاری ہو جائے گا انسانیت پر، حدیث میں آتا وہ مانگتے رہے گی، یہاں تک کہ اللہ پھر اس پر اپنا قدم رکھیں گے۔ قدم کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کی شان کے لائق، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جب اللہ قدم رکھیں گے اس کا پیٹ بھر جائے گا، وہ کہیں گی بس کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔